بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بھارت کے دفاع، اس کی معیشت اور اس کے امیج کا جو ٹھیکرا ہوا ہے اس آپریشن سندور کے بعد، اس کے بعد چائنا اور پاکستان تو جشن بنا ہی رہے کیونکہ چائنا کی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی اور پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنوں کے بل کیا۔ تو یہاں تو جشن بنایا ہی جا رہا ہے، لیکن امریکہ میں جشن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کا اتحادی ہے، وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، صدر ٹرمپ کے بیانات کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ٹویٹ کو دیکھ لیں کہ ان کو تو صبح کا ناشتہ اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ پاکستانی قوم کی، ہماری فورسز کی تعریف نہ کرتے کہ یہ تو بڑے ذہین لوگ ہیں۔ تو امریکہ میں یہ جشن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو دراصل امریکہ بھی چاہتا تھا کہ بھارت کی یہ ٹھکائی ہو، اور اس کی پلاننگ کوئی 15-17 سال پہلے کی گئی تھی امریکہ نے کہ بھارت کی معیشت اور اس کے امیج کا ٹھیکرا کیا جائے۔ تو کیونکہ میں نے 2009 میں روزنامہ اوصاف میں ایک کالم لکھا تھا، بمبئی عملہ اور آمریت کے آثار، یہ کالم میں نے 2009 میں لکھا تھا۔ اس کالم میں نے لکھا تھا کہ کیونکہ جس وقت یہ بمبئی عملہ ہوا تھا تو اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے، لیکن اس وقت کیونکہ کانگریس جو ہے برسر اقتدار تھی، وہ ایک ویژنری لوگ تھے اور انہوں نے اس جو جنگی ماحول پیدا کیا گیا تھا، اس سے جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بات چیت کے بعد جو جنگی ماحول پیدا کیا گیا تھا اس سے دونوں ممالک کو وہ باہر لائے تھے۔ تو اس وقت میں نے لکھا تھا کہ اگر اب جو ہے وہ اس وقت تو بھارت کی جو ویژنری لیڈرشپ ہے کانگریس کی، یہ امریکی دلالی پہ تو تیار نہیں ہو، کیونکہ یہ پورا پلان کر چکی تھی کہ محدود پیمانے پہ جنگ، وہ جنگ کیوں، وہ بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس میں امریکہ کے کیا مفادات تھے۔ تو اب جو ہے وہ کانگریس جو ہے وہ اس جنگی ماحول سے جو ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ بات کر کے دونوں ممالک اس جنگی ماحول سے تو باہر آئے، لیکن اس کالم میں نے لکھا تھا کہ اب جو ہے وہ بھارت میں کسی شدت پسند، کسی انتہا پسند کو برسر اقتدار لایا جائے گا، اور اگر عالمی طاقتیں بھارت میں کسی انتہا پسند کو لانے میں ناکام رہی تو وہاں آمریت کے جو ہے آثار جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، یعنی کہ آمریت کی راہ ہموار کر دی جائے گی۔ تو اس کے پیچھے کیا منطق تھی؟ تو اصل میں اس خطے میں عالمی طاقتوں کے مفادات ہیں اور وہ تب سر ہوں گے جب ہم کمزور ہوں گے، ہماری معیشت کمزور ہوگی۔ جب کمزور معیشت ہوں گی تو ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ آزاد نہیں ہو پائے گی۔ جبکہ بھارت میں اس وقت کی کانگریس کی لیڈرشپ، جب نرسمہا راؤ وزیر اعظم تھے اور ان کے تھے وزیر خزانہ منموہن سنگھ جو بعد میں وہ وزیر اعظم بھی بنے، تو اس دور میں حالانکہ بہت تھن میجارٹی میں ان کی حکومت تھی، اور اس وقت جو ہے وہ بی جے پی کی طرف سے جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک تک ان کو ہٹانے کی بھی کوشش کی گئی، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ بھارت کی معیشت کی سمت درست کی تھی، کیونکہ اس وقت ان کی معیشت جو ہے وہ جیسے آج ہماری معیشت ہے اس سے بھی برا حال بھارت کی معیشت کا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے نرسمہا راؤ کو اس دور میں انہوں نے معیشت کی سمت درست کی، ریفارم کی، اور اس کے بعد جو ہے بھارت کی معیشت جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئی، اور یہی عالمی طاقتوں کے لیے خطرہ تھا کہ کیونکہ اس خطے میں ان کے مفادات ہیں وہ سر تبھی ہوں گے جب ہماری معیشت کمزور ہوگی، لیکن بھارت نے کی کانگریس کی لیڈرشپ نے اپنی سمت درست کر کے ریفارم کر کے وہ
معیشت کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے تھے، تو اس وقت یہ آلات ایسے پیدا کیے گئے کہ کوئی محدود جنگ ہو تاکہ اس کے ثمرات بھارتی عوام جو ہے وہ نہ اٹھا پائے، تاکہ بھارت جو ہے وہ اس کی مضبوط معیشت کے ساتھ اپنی آزاد خارجہ پالیسی کی طرف نہ جا سکے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر عالمی طاقتوں کے جو مفادات ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ لیکن اس وقت تو جو ہے وہ جو جنگی ماحول پیدا کیا گیا تھا اس سے تو باہر آئے۔ لیکن میں نے اسی کالم میں اس وقت 2009 میں لکھا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو اگر جو کانگریس کی لیڈرشپ ہے وہ اس کے لیے تیار نہ ہوئی تو پھر مستقبل کا ہندوستان کا وزیر اعظم کوئی انتہا پسند، کوئی شدت پسند ہوگا۔ تو اس وقت تو جب بھارتی عوام کو کیا اس کی لیڈرشپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ مودی جیسا بندہ، مودی جیسا انتہا پسند جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ اور پھر دیکھیں کہ جب مودی الیکشن میں اترا تو چائے کے کھوکھے کی تاریخ رکھنے والے مودی نے جو الیکشن لڑا وہ بھارت کی تاریخ کا سب سے مہنگا الیکشن تھا۔ یہ اربوں روپیہ اس کے لیے کہاں سے آیا؟ یہ تمام ملٹی نیشنل کمپنیز نے کیا۔ حالانکہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے مفادات تو مضبوط معیشت کے ساتھ تھے، اور اس کے لیے تو کانگریس نے ریفارم کی تھی، انہوں نے معیشت کی سمت درست کی تھی، اور ملٹی نیشنل کمپنیز کو تو جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ اگر معیشت مضبوط ہوگی تو یہ کمپنیز جو ہے وہ ثمرات وہاں سے سمیٹ سکے گی۔ لیکن انہوں نے مودی کے لیے کیوں انویسٹ کی؟ تو یہ عالمی طاقتوں کے کہنے پہ تمام ملٹی نیشنل کمپنیز نے اربوں روپے کا فنڈ دیا۔ اس وقت کے اخبارات میں، ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ مودی بلا مقابلہ نظر آئے کہ اربوں ڈالر جو ہے وہ انویسٹ کیا گیا مودی کے الیکشن کمپین میں، اور پھر اس کو اقتدار میں لایا گیا۔ اور اس کے لانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ بھارت کی معیشت اور اس کے امیج کا ٹھیکرا کیا جائے تاکہ یہ پھر گھٹنوں کے بل آ جائے۔ تو اسی کالم میں، اور اس کے بعد 2015 میں میں نے کالم لکھا کہ بھارت جس طریقے سے اور مودی کی انتہا پسند پالیسیاں جس طرف لے کے جا رہی ہیں بہت جلد بھارت کی معیشت کا اور بھارتی امیج کا ٹھیکرا آنے والا ہے۔ اور آج 2025 میں جو ہے جس کے لیے وہ شدت پسند مودی کو لایا گیا تھا اس نے کر دکھایا۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ بی جے پی یا مودی جو ہے اپنی دھرتی سے، اپنے وطن سے انہوں نے غداری کی، لیکن انتہا پسند اور شدت پسند جو ہے یہ کبھی بھی دماغ سے نہیں سوچتے، یہ دل سے سوچتے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آسانی سے استعمال ہو جاتے، اور ان کو استعمال کیا گیا۔ آپریشن سندور سے پہلے بھارت کے دفاع، اس کا معیشت اور اس کا امیج کہاں پہ کھڑا تھا، اور پھر اس کے چند دنوں کے بعد آج جو بھارت کا امیج ہے، اس کا دفاع ہے، اس کی معیشت ہے، وہ کہاں کھڑی ہے۔ تو مودی کو لانے کا مقصد عالمی طاقتوں کا صرف ایک تھا کہ بھارت کی جو ابھرتی ہوئی معیشت ہے اس کو بریکیں لگائی جائے، اس کو ریورس گیئر میں ڈالا جائے، کیونکہ جہاں پہ عالمی طاقتوں کے مفادات ہیں وہ تب سرو ہوں گے جب ہماری معیشت کمزور ہوگی۔ جب معیشت کمزور ہوگی تو ہماری خارجہ پالیسیاں آزاد نہیں ہوں گی، اور جو ہے وہ عالمی طاقتوں کے مفادات تب سرو ہوں گے جب ہماری معیشت بھی مضبوط ہو جائے، ہماری آزاد خارجہ پالیسی بھی ہو جائے، تو پھر ہمیں استعمال کون کر سکتے؟ تو بھارت کی جو مضبوط معیشت ہے وہی اس کی بربادی کا سبب بنی کہ ایک انتہا پسند کو لایا گیا، اور اس کے نے جو ہے ایک آپریشن سندور کی آڑ میں، ایک جو ہے الزامات کی آڑ میں جو ہے پاکستان پہ جنگ مسلط کر دی، اور جس کے جواب میں پاکستان نے اس کی جو دفاع اور اس کے امیج کا جو ہے چند گھنٹوں میں ٹھیکرا کر کے رکھ دیا۔ تو صرف چائنا ہی نہیں اور پاکستان نہیں
بلکہ امریکہ میں بھی اس کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اس آپریشن سندور سے پہلے پاکستان تنہائی کا شکار نظر آ رہا تھا۔ تمام بڑی طاقتیں اور خطے کے ممالک بھی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، لیکن اس آپریشن سندور کے بعد دیکھیں کہ بھارت تنہا کھڑا ہے اور تمام بڑی طاقتیں اور خطے کے ممالک بھی جو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے۔ تو اب پاکستان کو بھی جو ہے جس خمار میں ہے کہ جس جیت کے جشن میں ہے، اب اس جشن سے باہر ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی آگے مزید استعمال کر لیا جائے۔ تو ہمیں ہوش مندی کے ساتھ اب جو ہو گیا ہے وہ ہم نے اپنی اوقات سے بڑھ کے حاصل کر لیا ہے۔ اب ہم نے اپنی اس طاقت کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اپنی معیشت کی طرف، کہ معیشت کو مضبوط کیا جائے۔ اور جس وقت ہم اپنی معیشت کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو بہت سی ہرڈل بھی آئیں گی، کیونکہ اگر بھارت کے لیے جو ابھرتی ہوئی اس معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، اس کا معیشت کا ٹیکرا کرنے کے لیے ایک مودی جیسے بندے کو لایا گیا ہے، تو پاکستان میں بھی ایسے ہی تجربے آزمائے جا سکتے ہیں۔ تو بڑی ہوش مندی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ اس جیت کے خمار کے میں